یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے تقریباً 2.5 سال پانی میں ایک چھوٹی سی بوٹ میں گزارا، اور وہ بھی خطرناک اوشن جسے پیسیفک اوشن کہا جاتا ہے۔ اس نے 438 دن پیسیفک اوشن میں گزار کر ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ شارک وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ اس میں تقریباً 170 اسمال کنٹریز آ سکتی ہے۔ اس کا ایریا 165 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ پیسیفک اوشن میں ایسے آئی لینڈ بھی موجود ہے جہاں اب تک انسان گیا ہی نہیں۔ اب اگر غلطی سے بھی انسان پیسیفک اوشن میں کھو جائے تو اس کا واپس ملنا لگ بھگ ناممکن ہے، لیکن ایک آدمی نے اس خطرناک اوشن میں 438 دن گزارے اور واپس زندہ آ گیا۔ اس کا نام اوزے سلواڈور ایلورینگا تھا۔ وہ ایک فشرمین تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی بوٹ تھی جو کہ 7 فٹ کی تھی، جس پر سیدھا لیٹنا بھی مشکل تھا۔ ادھر سوال یہ بنتا ہے کہ اس نے آخر 438 دن کیسے گزارے؟ یہ کہانی ہے 2012 کی۔ میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا اوزل میں ایک فشرمین رہتا تھا جس کا نام تھا اوزے۔ وہ 36 سال کا تھا۔ وہ ایک ایکسپرٹ فشرمین تھا۔ 17 نومبر 2012 کو اپنی چھوٹی سی بوٹ لے کر فشنگ کے لیے سمندر میں چلا گیا۔ اس کا پلان تھا کہ وہ 30 گھنٹے سمندر میں گزاریں گے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ 30 گھنٹے 438 دن میں بدلنے والے ہیں۔ اس کے بوٹ میں ایک ہی انجن تھا اور اس میں ایک ریفریجریٹر بھی تھا تاکہ فش کو سٹور کر سکے۔ اوزے نے اپنے ساتھ صرف ایک دن کے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا جس پر اس نے 438 دن گزارے۔ وہ ساحل سے تقریباً 120 کلومیٹر کی دوری پر تھا جب اس نے فشنگ کے لیے جال بچھایا، تب ہی اچانک خوفناک طوفان آ گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جال وہیں پر چھوڑ دیا اور ساحل کی طرف بھاگنے لگا۔ 6 گھنٹے بوٹ ہائی سپیڈ سے چلتا رہا۔ صبح 7 بجے وہ ساحل سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر تھا اور اسے اپنا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس نے طوفان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اچانک اس کی قسمت نے کام کرنا بند کر دیا۔ صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر بوٹ کا انجن ڈیمیج ہو گیا۔ اب بوٹ اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی، لیکن اس کے پاس ایک ریڈیو تھا جس سے اس نے اپنے باس کو سگنلز بھیجے اور جواب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی قسمت یہاں بھی نہیں چل سکی اور ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی اور اب اس نے باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ کھو دیا۔ اوزے کے ساتھ ایک اور پارٹنر بھی موجود تھا۔ وہ ابھی پریشان بیٹھے ہی تھے کہ ان دونوں کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی اور بوٹ کو واپس سمندر کی جانب پش کرنے لگی۔ اس کے باس نے فوراً ایک ریسرچ ٹیم تیار کی اور ان کو پیسیفک اوشن میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب اوزے اور اس کے پارٹنر کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ اب اس واقعے کو 5 دن گزر گئے۔ تیز ہواؤں نے اوزے کے بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر کی دوری پر لے چکی تھی۔ اب یہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی بوٹ بہت چھوٹی ہے، وہ دور سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس کے پاس کوئی فلیئر گن یا کوئی ایسی چیز نہیں جن سے کسی کو سگنل بھیجا جائے۔ اب اوزے اور اس کے پارٹنر جانتے تھے کہ اس کے بچنے کے چانسز 1% سے بھی کم ہے۔ جو فوڈ اس نے کیری کیے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے ان برڈز کو پکڑتے تھے جو اس بوٹ کے نزدیک آ کر بیٹھتے تھے اور فش کو بھی پکڑ کر کھاتے۔ سمندر کا پانی بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے، اس لیے وہ بارش کا پانی پیتے تھے، لیکن جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ فش کا خون پیتے تھے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور اب ان کو 4 مہینے گزر گئے۔ اب یہ دونوں مینٹلی تھوڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ اوزے کے پارٹنر اب یہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکتا تھا تو اس نے سوسائڈ کر دیا۔ اب اوزے کے پاس کوئی بھی نہ تھا جو کہ اس سے بات کر سکے۔ اب وہ اس ویران اوشن میں اکیلے رہنے لگا۔ اب اوزے کو میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے ہوئے 6 مہینے گزر گئے اور ایک دن اوزے نے ایک کارگو شپ کو گزرتے دیکھا۔ یہ پہلی شپ تھی ان 6 مہینوں میں جو اوزے نے دیکھی۔ اب اس کو زندہ رہنے کی ایک امید ملی، لیکن یہاں بھی اس کی قسمت نہ چلی۔ اوزے نے ہر ممکن کوشش کی اس شپ کو روکنے کی، مگر کارگو شپ کے کریو نے اوزے کو نہ دیکھ سکے کیونکہ اوزے کے پاس 7 فیٹ کی بوٹ تھی جو کہ دور سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ اب اوزے کی امید ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی۔ امیجن کریں کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو کوئی شپ نظر آئے اور وہ بھی آپ کو نہ دیکھ سکے اور ویران اوشن میں آپ تنہا بھوکے پیاسے رہے۔ 11 مہینے کے بعد اوزے 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا اس کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کے پاس صرف انڈر شورٹ تھا جس سے اس نے پہنا ہوا تھا۔ آخر کار قسمت اوزے پر مہربان ہو گئی اور 14 مہینے کے بعد اوزے کو پانی میں ناریل دکھائی دیے تو اوزے کو لگا کہ یہاں پر ضرور کوئی آئی لینڈ ہوگا۔ تو کچھ دیر کے بعد اوزے کو ایک آئی لینڈ دکھائی دیا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی مس نہ ہو جائے۔
तो वो खुद पानी में कूद गया और तैर कर इस आइलैंड पर पहुंचा। पिछले 14 महीनों पर पहली बार ओजे ने ज़मीन पर कदम रखा और किसी इंसान से मिला। वहाँ आइलैंड पर एक छोटा सा बीच हाउस था जहाँ वहाँ के लोकल्स रहते थे। ये आइलैंड ओजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। अगर ओजे ये आइलैंड भी मिस करता तो अगला आइलैंड स्टॉप इसके फिलीपीन में होता, जो कि इस आइलैंड से 5,000 किलोमीटर दूर था। आखिरकार ओजे को अपने घर वापस भेजा गया, लेकिन जैसे ही वापस गया तो उस पर अपने दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। वही दोस्त जो ओजे के साथ समंदर में मौजूद था, जिसने सुसाइड कर लिया था। ओजे ने इस कहानी के बारे में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था 438 डेज़। अब कुछ लोग कहते हैं कि ओजे ने सुसाइड कर लिया, मगर कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदा है। इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं। उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँची जा सके।